الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون 23ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے، سورۃ یاسین ہے۔ 22ویں پارے کے اختتام میں ایک بستی کا تذکرہ احکم الحاکمین نے فرمایا کہ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ کہ اس بستی کا تذکرہ کہ جہاں ہم نے رسولوں کو مبعوث فرمایا إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا کہ جب ہم نے ان کی طرف 2 رسولوں کو مبعوث کیا اور بستی والوں نے ان کو جھٹلا دیا، انکار کیا۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ پھر تیسرے نبی کو گویا کہ ایک وقت میں 3 نبی ایک بستی کی طرف ہم نے بھیجے۔ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا آگے سے قوم نے کہا کہ نہیں، تم تو بس ہماری طرح بشر ہی ہو۔ وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ نہ ہی کوئی چیز تمہاری طرف اللہ نے نازل فرمائی ہے، بس تم جھوٹ بول رہے ہو۔ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ پھر ان کی وہی دعوت جو سارے انبیاء و رسول کی رہی تھی کہ ہماری طرف سے ہمارا کام تو پہنچا دینا ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما اس بستی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ کہ وہ بستی کے ایک نکڑ سے، ایک اختتام پہ کونے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور وہ آ کر اپنی قوم سے کہتا ہے قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اے میری قوم کے لوگوں، ان رسولوں کی اتباع کرو، ان کی بات کو مانو۔ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ ان کی پیروی کرو، یہ تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، کوئی سوال نہیں کرتے اور یہ ہدایت پر ہیں، ان کی اتباع کرو۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور مجھے کیا ہے کہ میں اس اللہ کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اس کی طرف میں نے واپس لوٹ کر جانا ہے۔ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً کہ میں اس اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ مان لوں۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو قوم کے لوگوں نے اس کو پکڑا اور اس کو شہید کر دیا۔ قیل ادخل الجنہ خالق کائنات رب ارض و سما نے اس کو جنت کا مقام اس کو عطا کر دیا۔ قال یا لیت قومی یعلمون یہ اظہار کرنے لگا کہ کاش اس بات کا میری قوم کو پتہ چل جائے کہ رب کائنات بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے اور مجھے مقرب ترین بندوں میں میرا شمار کر دیا ہے۔ یہ وہ دعوت ہے، یہ وہ پکار ہے اور یہ وہ نبیوں کی نصرت، نبیوں کی مدد اور نبیوں کی خاطر شہید ہونا اور پھر نبیوں کی دفاع کے لیے اٹھنا اور ان کو شہید کر دینا اور رب کائنات کا اس کو انعام اکرام عطا کرنا کہ جس وجہ سے اس کو شہید کر دیا گیا تھا، اس کا انعام اللہ رب العزت نے اس کو دیا کہ اس کو جنت میں داخل کر دیا، جنت کا داخلہ نصیب کر دیا۔ خالق کائنات رب ارض و سما ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ کل قیامت کے دن سلام قولا من رب الرحیم کہ نیک لوگوں کی طرف اللہ کی طرف سے سلامتی ہوگی، سلام قولا من رب الرحیم کہ فرشتوں کی طرف سے سلام پہنچایا جائے گا کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں سلامتی ہو۔
لیکن وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرم کی جماعت تم آج ان لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مومنوں سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، تمہاری علیحدگی ہے۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، کیا میں تم نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ بنی آدم تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور شیطان کی پوجا نہ کرنا؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور میری عبادت کرنا۔ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہی وہ سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، یہ وہ جہنم ہے جب تم نے میری بات کو تسلیم نہیں کیا، میری عبادت نہیں کی، شیطان کی بات کو تسلیم کیا ہے، پھر یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ وہ جہنم ہے جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا۔ اور رب کائنات نے اس آیت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے صحابہ کے ساتھ، اور آقا علیہ السلام مسکرانا شروع ہوئے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہے کہ اس کا سبب نہیں؟ اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے مسکرانے کا سبب کیا ہے، تبسم فرمانے کا سبب کیا ہے؟ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، یہ انسان اللہ کے سامنے جھگڑا کرے گا اور اپنے نامہ اعمال کا انکار کرے گا کہ یا اللہ یہ کتاب مبین اور یہ کتاب کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کتاب لکھ رہے تھے، یہ نامہ اعمال جو فرشتوں نے لکھا ہے، یا اللہ یہ فرشتوں نے لکھا ہے، میں نے یہ عمل نہیں کیے۔ تو اس وقت اللہ کا حکم آئے گا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، رب کائنات پھر اس وقت انسان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اس کی زبان پہ مہر لگ جائے گی، پھر اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں بول بول کر گواہی دیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ کیسے عمل کرتا رہا ہے، یہ گناہ ہمارے ساتھ کرتا رہا ہے۔ اور خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان کو ہم نے ایک نطفے سے پیدا نہیں کیا، اب یہ جھگڑالو بنتا ہے۔ وضرب لنا مثلا ونسی خلقا، اب ہمارے لیے یہ مثالیں بیان شروع کر دیتا ہے، مثالیں دینا شروع کر دیا۔ ونسی خلقا، اور اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، اور یہ کہتا ہے کہ یہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب ہڈیاں چور چور ہو جائیں گی اور مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گی، اب ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ قل یحیی الذی انشأ اول مرۃ وہو بکل خلق علیم، آیا نبی آپ اعلان فرما دیجئے تمہیں وہی زندہ کرے گا جو تمہیں پہلی دفعہ پیدا کرنے والا تھا، تمہیں تخلیق کرنے والا تھا جس وقت تم کچھ بھی نہ تھے، اب دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے آسان ہے، وہی ہے دوبارہ زندہ کرنے والا۔ اس لیے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا، کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرما لیتا ہے، ان یقول لہ کن فیکون، پھر وہ لفظ کن فرماتا ہے، فیکون وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اللہ رب العزت تو یہ ان کی شان ہے، وہ لفظ کن فرماتا ہے اور کن کہنے کی وجہ سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، پس بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، اور کل شیء والیہ ترجعون، ہر چیز نے اس کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے۔ آگے سورۃ الصافات ہے، یہ وہ صورت ہے جس میں رب کائنات نے انبیاء و رسول کا تذکرہ کیا ہے، اور بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ بہترین اور خوبصورت واقعہ ہے۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں تو رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ میری رہنمائی کرے گا۔ ربی حب لی من الصالحین، اللہ سے پھر اولاد کی دعا کر دی کہ اے اللہ مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر بشارت دی ایک بردبار بیٹے کی۔ فلما بلغ معه السعی
قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ جب وہ بچہ چلنے کے قابل ہوا، چلنے پھرنے لگا، قال یا بنی، ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو فرماتے ہیں، میرے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اے بیٹے اب تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے دیکھا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں کے ساتھ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اے میرے بیٹے اس کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹا جس کو رب کائنات نے حلیم بردبار پیدا فرمایا تھا، وہی بیٹا بول کر کہتا ہے، اے میرے ابا جان افعل ما تؤمر، جو تمہیں حکم ملا ہے اس کو کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، میرے بارے میں اگر تم آپ پریشان نہ ہو، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ آپ کو جو حکم ہوا ہے اللہ کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے اللہ کے حکم کو مانیے اور اس عمل کے لیے تیار ہو جائیے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، فلما اسلما، پس جب دونوں مطیع ہو گئے، گویا کہ یہاں تثنیہ کا صیغہ ہے، ابراہیم علیہ السلام چھری پھیرنے کے لیے اور ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے تیار ہیں۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، اور جبین کے پہلو بال کے بال ان کو لٹا دیا۔ ونادیناہ ان یا ابراہیم، اب ابراہیم علیہ السلام چھری پھیرنے کے لیے تیار ہے، لیکن رب کائنات فرماتے ہیں ونادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے پھر آواز دی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، تحقیق آپ نے اپنا خواب وہ سچ کر دکھایا ہے، اور اس طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کے لیے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ کوئی معمولی بات نہ تھی، کہ معمولی سی بات نہیں تھی، بلکہ بہت بڑی آزمائش تھی، جس کو رب کائنات خود فرماتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ آزمائش، یہ امتحان بہت بڑا امتحان تھا۔ وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین۔ رب کائنات فرماتے ہیں پھر ہم نے ایک ذبح کو، ایک بذبح عظیم، ففدیناہ بذبح عظیم، ایک دمبے کی شکل میں ہم نے ذبح عظیم کو لائے اور اس کی قربانی کو کیا۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور اس سنت کو ہم نے رہتی دنیا تک آباد کر رکھا۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر سلامتی ہو۔ کذالک نجزی المحسنین، اس طرح ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اور رب کائنات نے پھر نبیوں کے نام لے کر کے انہما من عبادنا المؤمنین وان الیاس لمن المرسلین، حضرت الیاس علیہ السلام اور پھر حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا